لا يزال الخير حيا ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ عزیز دوستو، جس طرح ہمیں اپنا فکر کرنا چاہیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنا فکر کرنا لازمی ہے کہ تم اپنا فکر کرو۔ اسی طرح اپنے اہل و عیال کا فکر کرنا، ان کی اصلاح کی کوشش کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو، و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ جس طرح اپنی اصلاح ضروری ہے، اسی طرح اپنے اہل و عیال کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت سے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی کوشش کی ہے یا نہیں۔ آج ہی کا واقعہ ہے، غالباً سوات سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ تھا جس کا نام تھا حمید اللہ، باپ کا اکلوتا بیٹا۔ ٹک ٹاک کے نشے میں اس نے اپنے کو مار دیا پستول کے ذریعے سے۔ تو یہ کیوں؟ ہم اپنے اہل و عیال سے بے خبر ہیں۔ بیٹے کے ساتھ موبائل ہے، ہم ان سے یہ پوچھتے نہیں ہے کہ آپ کیا استعمال کرتے، کیا یوز کرتے، کیا چیزیں دیکھتے ہو۔ پہلی غفلت یہ ہماری، آپ کا بچہ ہے وہ موبائل استعمال کرتا ہے، آپ دیکھیں وہ کیا استعمال کرتا ہے۔ غلط ایپ استعمال کریں گے تو اس کی زندگی برباد ہوگی، جیسا کہ اس لڑکے کی زندگی برباد ہوگی۔ اور بعض دفعہ ماں باپ فخر محسوس کرتے کہ میرا بیٹا بہت بڑا ٹک ٹاک سٹار ہے، فیس بک سٹار ہے۔ جو ڈوب کر مرنے کا مقام ہے، اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم غلط کاموں پر اپنے اولاد پر فخر کرو گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو تم نے دیکھ لیا۔ تو پہلا پیغام تو یہ ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کی تربیت کریں۔ تربیت یہ ہے کہ آپ دیکھیں جن چیزوں کو وہ استعمال کرتا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ جو ٹک ٹاک بہت بڑا پلا ہے۔ آپ اگر ایئرپورٹ پر جاؤ، جہاز میں جاؤ، یا کسی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یا کسی خوبصورت مقام پر جاؤ، یا کسی سیڑھی پر آپ چڑھتے ہو تو جو ٹک ٹاک کے نشاور ہے وہ ٹک ٹاک بناتے پھر رہے ہوں گے۔ ممکن ہے وہ اس چھت سے گر جائے، ان سیڑھیوں سے گر جائے، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ۔ تو پہلا کام یہ کرے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ تربیت یہ ہے کہ جو موبائل وہ استعمال کرتے، یوز کرتے ہیں، ان میں غلط ایپس وہ استعمال نہ کرے، جیسے کہ ٹک ٹاک ہو گیا، دوسرے ایپس وغیرہ ہو گئے جو انسان کی دین کو بھی برباد کرتا ہے اور دنیا کو بھی برباد کرتا ہے۔ ایسی چیزیں ہیں اس میں۔ اور دوسرا کام یہ کرے کہ اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں سے بچا کر رکھے جو موذی ہو، جو انسان کو تکلیف پہنچاتا، جیسا کہ پستول ہو گیا، اس طرح نشے کی چیزیں ہو گئے۔ ان چیزوں سے اپنے اہل و عیال کو دور رکھیں۔ اگر آپ دور نہیں رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو اس بچے کے ساتھ ہو گیا۔ اگر کل ہم پچھتائیں گے تو اس پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ آج اپنے اہل و عیال کی فکر کرے، غور کرے
انہیں دکھ پہنچائے، یہ دکھ اتنا بڑا نہیں ہے اس دکھ سے جو آپ کو بالآخر پہنچے گا۔ اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ حکومت سے اپیل ہے کہ اس ایپ پر پابندی لگائے، اس نے نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا، لڑکیوں کو فاحشہ بنایا اس ایپس نے۔ تو تمام جو اہل اقتدار ہے ان سے درخواست ہے کہ ان چیزوں پر پابندی لگایا جائے سرکاری سطح پر، تو انشاءاللہ پھر کوئی اس کو استعمال نہیں کرے گا۔ جو بچہ فوت ہو گیا اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔